اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ معزز ناظرین، ہم آپ کے لیے کربلا کا دردناک منظر کا پہلا پارٹ پیش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، کربلا کا منظر نگاہوں میں لائیے۔ خاندان نبوت کے سبھی چشم چراغ بجھ چکے ہیں سوائے ایک نواسِ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کا کیا عالم ہے، نظروں کے سامنے لاشوں کے انبار لگے ہیں، جن میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھوں کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی، کہیں بیٹا، کہیں بانجا، کہیں بھتیجا اور کہیں اہل بیت کی کسی جانثار کی لاش پڑی ہے۔ ان جنازوں پر ماتم کون کرے گا، کون آنسو بہائے؟ معزز ناظرین، یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کرنے نہیں دیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کرے انہیں ہرگز مت چھوڑنا۔ مدینہ کے حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ناسازگار ہو گئے، اور آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابہ کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم قرار دیا تھا، جس حرم کے لیے میرے چچا عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے کسی اور بسی کے عالم گوارا کر لیا تھا کہ لیکن اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی، میں نہیں چاہتا کہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی دو صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہوئی اور گنبد خضرا کو مشتاقانہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر حضور اقدس سے اجازت لے کر بوجھل دل اور آنکھوں کے ساتھ اہل عیال اور اعزاء و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ کے حرمت کے تحفظ کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے، اور وہاں پہنچے تو عبداللہ بن زبیر بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید کو جب عبداللہ بن زبیر کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین اس معرکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے۔ کوفہ شہر کے شیبان علی اور کوفہ اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکہ کا پہلا معرکہ عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔